سامعین، کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے اس کی تعریف اور اس کی توضیح ہو جانی چاہیے۔ جب تک ہم کسی بھی چیز کو نہیں جانیں گے اس چیز میں دلچسپی پیدا نہیں ہو سکتی۔ اگر ہمارے ساتھ آپ کی محبت ہے، اگر آپ ہم کو جانتے ہیں صحیح طریقے سے، تو آپ کو سننے میں زیادہ اچھا لگے گا کہ سمجھنے میں بھی زیادہ اچھا لگے گا۔ اسی طریقے سے کسی بھی چیز کو سمجھنے سے پہلے اس چیز کی کیا معنی مفہوم ہے، اس چیز کے کیا تعریفات ہیں، ان چیزوں کو سمجھ لینا بہت ضروری ہے۔ آج کا میرا موضوع ہے جسے ہم نے بتایا کہ عقیدہ توحید کی اہمیت اور فضیلت۔ تو عقیدہ توحید یہ دو جز ہیں، ایک عقیدہ اور ایک توحید۔ یہ دو جز کا معنی کیا ہے؟ اگر آپ توحید کے معنی دیکھیں گے تو توحید کا لغوی معنی ہوتا ہے کہ وہ مشتق من وحد الشیء اذا جعلہ واحدا، کہ وہ وحد الشیء سے مشتق ہے، یعنی اسے ایک قرار دینا، اذا جعلہ واحدا، اسے ایک قرار دینا، وحد الشیء سے وہ توحید مشتق ہے۔ اور شرعی نقطۂ نظر سے اگر دیکھیں گے تو توحید کے معنی ہوتا ہے افراد اللہ تبارک و تعالی بالعبادہ، اللہ رب العالمین کو اس کی عبادت میں اکیلا ماننا، ایک ماننا، یہ توحید کے شرعی معنی ہے۔ اب عقیدہ کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ عقیدہ ماخوذ من مادۃ العقد، یعنی وہ عقد کے مادہ سے ماخوذ ہے، جس کے معنی لزوم اور تاکید کے ہیں، اور انہی میں حبل الجبل بھی استعمال ہوتا ہے، عقد الجبل بھی استعمال ہوتا ہے، عقد الحبل بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی رسی کا گاڑ باندھنا، یعنی بعض رسی کو بعض رسی کے ساتھ مضبوطی سے باندھنا، یہ بھی استعمال ہوتا ہے، عقد الحبل۔ یعنی عقیدہ کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ عقیدہ دین کے ان امور میں سے ہے جس پر انسان کا دل جم جائے، مضبوطی سے بندھے جائے، اور پھر وہ دائیں بائیں نہ جائے اور اسی کی وہ اتباع کرے، اسی کو عقیدہ کہتے ہیں۔ لیکن شرعی نقطۂ نظر میں عقیدہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہوا والایمان باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والایمان بالقدر خیرہ وشرہ۔ ایمان یہ ہے کہ ہم اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور یوم آخرت پر اور تقدیر کی اچھائی اور بھلائی پر ایمان رکھیں، اسے ایمان کہتے ہیں۔ یہ 6 ارکان ہیں ایمان کے، جس پر مفصلاً، جس پر سارے لوگوں کو ایمان لانا واجب اور ضروری ہے۔ ان 6 ارکان میں پختہ ایمان لانا ضروری ہے، اس میں کسی قسم کا شک اور شک کی گنجائش نہیں ہے، کسی قسم کی شک نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ ہے ایمان کے لغوی، یہ ہے عقیدہ اور توحید کے لغوی اور اصطلاحی معنی۔ اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی اہمیت کے اہمیت کو دیکھنے کے لیے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العالمین نے دنیا میں بھیجا تو آپ 40 سال کی عمر میں تک آپ تو اپنی طریقے سے عبادت کرتے رہے، لیکن آپ بت پرستی نہیں کر رہے تھے، آپ ہمیشہ بت پرستی سے محفوظ رہے، اور 40 سال کے بعد آپ کو نبوت ملی، 13 سال تک آپ نے اسی توحید کو پھیلاتے رہے۔ مکہ میں 13 سال تک آپ ٹھہرے رہے اور اسی توحید کا پرچار کرتے رہے، توحید کی دعوت دیتے رہے۔ یہ توحید کی اہمیت نہیں تو کیا ہے کہ 40 سال کے بعد آپ کو نبوت مل رہی ہے اور 13 سال تک آپ مکہ میں جو ہے اسی توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم کی طرف دعوت دینے بھیجتے تب بھی اسی چیز کا حکم دیتے۔ میں وہ سجمہ میں بھی بیان کیا تھا، جب معاذ بن جبل کو جب بھیجا تھا یمن کی طرف، کیا کہا تھا؟ انک تأتی قوما من اہل الکتاب فَلْيَكُنُ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةِ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ تم اہل قوم کی، انک تأتی من قوم اہل الکتاب، تم یہودی کے قوم کے پاس جا رہے ہو تو سب سے پہلے جس چیز کی تم نے دعوت دینا، انہیں شہادت لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت دینا۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، اگر وہ تمہاری اطاعت کر لے، اس بات کو مان لے، لا الہ الا اللہ کو مان لے، یہ مان لے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تب پھر اسے سکھاؤ، فَعَلِمْهُمْ
ان اللہ افترض علیہم 5 صلوات فی کل یوم و لیلہ، کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر 5 وقت کی نمازیں فرض کیا ہے رات و دن میں۔ تو سب سے پہلے توحید کی شروعات کی، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ توحید کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے، اور توحید کو لوگوں کو سب سے زیادہ ضرورت ہے، اسی وجہ سے اس چیز کی سب سے پہلے وضاحت کی۔ اسی لیے کہ توحید ہی وہ بنیادی اساس ہیں جس سے اسلام کی بنیادیں کھڑی ہوئی ہیں۔ توحید وہ اصل ہے جو ایک مشرک اور ایک مومن کے درمیان فرق کرتا ہے۔ توحید وہ شے ہے جو انسان کو جنت کا راستہ دکھاتا ہے، جنت میں لے کے جاتا ہے اور جہنم سے نجات دلاتا ہے۔ توحید وہ راستہ ہے جو انسان کو گمراہی سے نکل کر روشنی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اور یہ توحید صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی نہیں، بلکہ نبی کے پہلے کے لوگ جب سے پیدا ہوئے تب سے وہ لوگ توحید ہی پر تھے۔ جب سے لوگ آئے ہیں سب توحید ہی پر تھے، اور بعد میں پھر ان لوگوں نے اختلاف کیا۔ دیکھیے میں تینوں قسم کو بیان کروں گا، آہستہ آہستہ تفصیل میں لے کے چلوں گا، مختصراً ساری چیزوں کو بیان کروں گا۔ ایک ہفتہ کافی نہیں ہے، 2-4 ہفتہ اس میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی، کیونکہ اس مسئلے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروعات کی توحید سے، اور توحید صرف اس معاشرے میں نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نہیں، بلکہ جب سے لوگ اس دنیا میں آئے ہیں تبھی سے توحید ہے۔ سارے لوگوں کا پیغام ہی تھا، ہم نے شروع میں بتایا کہ سارے لوگوں کا پیغام توحید تھا۔ جب سے دنیا قائم ہوئے تب سے توحید تھا، لیکن بعد میں لوگوں نے اختلاف کر دیا، لوگوں میں ملاوٹیں کر دی، بت پوجا شروع کر دیے، پتھر پوجنا شروع کر دیے، چاند ستارے کو پوجنا شروع کر دیا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کان الناس امتا واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، کہ پہلے لوگ ایک امت پر تھے، پھر ان لوگ جب اختلاف ہو گئے تو کان الناس امتا واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، جب اللہ رب العالمین نے نبیوں کو مبشرین خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا۔ اور اسی طریقے سے دوسری جگہ میں فرمایا کہ ما کان الناس الا امتا واحدہ فاختلفوا، کہ سارے لوگ ایک دین پر تھے، ایک مسلک پر تھے، فاختلفوا، پھر بعد میں انہوں نے اختلاف کر دیے، بعد میں انہوں نے اختلاف کیا۔ اور بخاری کی غالباً روایت ہے، حدیث قدسی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ خلقت عبادی حنفاء کلہم، میں نے اپنے سارے کے سارے بندوں کو سیدھے راستے پر توحید پر پیدا کیا۔ انہم جاءتہم الشیطان، پھر اس کے پاس شیطان آئے، فجالتہم عن دینہم، اور ان کو ان کے دین سے پھیر دیا، وحلت علیہم ما احللت لہم، اور جو کچھ میں نے اس کے لیے حلال کیا تھا اس کو انہوں نے حرام کر دیا، وامرتہم ان یشرکوا بی ما لم انزل بہ سلطانا، اور پھر اس نے لوگوں کو ایسی چیزوں کا حکم دیا، میرے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک کرنے کا حکم دیا جس کے متعلق میں نے کوئی دلیل ہی نہیں اتاری۔ تو کیا کہا کہ میں نے اپنے بندوں کو دین حنیف پر پیدا کیا، پھر شیطان آئے اور اس سے گمراہ کیا، اور گمراہ کرنے کے بعد پھر جو ہے اس کو بہلایا پھسلا کر اس دین سے ہٹا دیا، اور ایسی چیزوں کو لوگوں کو حکم دیا کہ جس کے بارے میں اللہ نے دلیل نہیں اتاری۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کان بین آدم و نوح 10 قرون کلہم علی الاسلام، کہ آدم اور حوا کے بیچ میں، آدم اور نوح کے بیچ میں 10 نسلیں گزری ہے، 10 صدی گزری ہے، اور اس میں سارے کے سارے لوگ اسلام پر تھے۔ کان بین آدم و نوح 10 قرون کلہم علی الاسلام، سارے کے سارے لوگ اسلام میں تھے، اب بعد میں انہوں نے اختلاف کیا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، تو لوگوں نے کہا وَلَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، تم اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا، وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا، نہ تم ود کو چھوڑنا، یہ سب بتوں کے نام تھے، نہ تم ود کو چھوڑنا، نہ سواع کو چھوڑنا، نہ یغوث کو چھوڑنا، نہ یعوق کو چھوڑنا، نہ نصر کو چھوڑنا، ان لوگوں کو نہ چھوڑنا۔
بعض سلف کا کہنا ہے، سلف کہتے ہیں کہ جو لوگ تھے کہتے ہیں کہ لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا. تو یہ جو لوگ ہیں یہ سارے لوگ قوم نوح، نیک لوگوں کا نام ہے. یہ سب قوم نوح میں جو نیک لوگ تھے ان لوگوں کے نام ہے سب. جب یہ لوگ دنیا میں تھے تو بڑے صالح اور نیک تھے. جب ان کا وفات ہوئی، جب یہ انتقال کر گئے تو ان کے کچھ متبعین تھے، اس کی باتوں کو فالو کرنے والے، ماننے والے تھے. یہ لوگ ان کی باتیں کر رہے تھے، ان کے نقش قدم پر چل رہے تھے. اس کی طرح یہ لوگ عبادت کرتے تھے، جس طرح وہ لوگ عبادت کرتے تھے یہ لوگ بھی کرتے تھے. پھر اس کے پاس شیطان آیا اور شیطان آ کے ان کو کہا، بہلایا پھسلایا کہ تم ان کی تصویر کیوں نہیں بنا لیتے ہو؟ اس کی تصویر بنا لو. جب تصویر بنا لو گے، فوٹوگراف بنا لو گے، تم کو عبادت کرنے میں زیادہ چستی محسوس ہوگی، زیادہ شوق پیدا ہوگا عبادت کرنے میں، تب تم عبادت مزے سے کرو گے. انہوں نے کہا لوگ تو ٹھیک کہہ رہا ہے. انہوں نے ایسا ہی کیا، ففعلوا، انہوں نے ایسا ہی کیا. وہ لوگ بدھ کے جو لوگ انتقال کر گئے تھے ان لوگوں کی تصویر بنا لیے. اور جب ان لوگوں کی تصویر بنا لیے تو جب وہ نسل گزر گئی اور اس کے بعد دوسری نسل آئی تو پھر اس کے پاس شیطان آیا اور کہا کہ تم سے ان قبلکم، جو لوگ تم سے پہلے تھے وہ لوگ جو ہے یعبدونہم، یہ لوگ ان کی عبادت کیا کرتے تھے، فیعبدون، یہ لوگ ان کی عبادت کرنے لگے. تو پہلے جو نیک لوگ تھے شیطان نے آ کے بولا کہ تم لوگ تصویر بناؤ، عبادت میں چستی پیدا ہوگی. تصویر بنایا، وہ نسلیں گزری، پھر دوسرے نسلوں کے پاس شیطان آ کے کہا کہ وہ لوگ جو ہے ان کی عبادت کرتے تھے، تم لوگ کیوں نہیں کرتے ہو؟ پھر وہ لوگ بھی اس کی عبادت کرنے لگے. تو اس طریقے سے بت پرستی پیدا ہوئی. ورنہ پہلے لوگ سب کے سب اسلام پر تھے، توحید پر تھے، ایمان پر قائم تھے، اور بعد میں اس طرح اختلاف ہوا. اور ابھی بھی، وہ تو بات کی بات چھوڑیے، ابھی بھی جو انسان جتنے بھی دنیا میں لوگ پیدا ہوتے ہیں سب کے سب مسلمان ہو کے پیدا ہوتے ہیں، سب کے سب توحید پر پیدا ہوتے ہیں. اور بعد میں اس کے ماں باپ اس کو چاہے کوئی نصرانی بنا دیتے ہیں، کوئی یہودی بنا دیتے ہیں، کوئی ہندو بنا دیتے ہیں، کوئی مجوسی بنا دیتے ہیں، کوئی کچھ بنا دیتے ہیں، اپنے اعتبار سے بنا دیتا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، توحید پر پیدا ہوتا ہے. پھر اس کے ماں باپ میں سے جو اس کے ماں باپ اسے کوئی یہودی بنا دیتا ہے، کوئی نصرانی بنا دیتا ہے، کوئی مجوسی بنا دیتا ہے. پتہ یہ چلا کہ سارے لوگ دین اسلام میں پیدا ہوتا ہے، عقیدہ توحید پر پیدا ہوتا ہے، اور بعد میں جو ہے اس کے والدین اس کو جو جس طرح چاہتا ہے اس کو پھیر دیتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ جب بچہ پیدا ہو، چاہے کسی بھی مسلک کے ہو، ہندو کے بچے ہو، شیعہ کے بچے ہو، مسلمان کے بچے ہو، کافر کے بچے ہو، کسی کا بھی بچے ہو، اس کو اگر آپ الگ کر کے اس کی پرورش کریں، کوئی تعصب نہ ہو، اس کی اگر الگ سے پرورش کریں اور پرورش کر کے جب وہ بڑے ہو جائیں تب اس کے پاس شریعت پیش کرے، دین کو بھی پیش کرے، اسلام کو پیش کرے، ہندو دھرم کو پیش کرے، دوسرے مذہب کے دھرم کو پیش کرے، تو وہ دوسرے دھرم کو قبول ہرگز نہیں کرے گا اسلام کو چھوڑ کے. یعنی اسلامی کو قبول کرے گا، دوسرے دھرم میں نہیں جائے گا، کیونکہ انسان کے فطرت میں داخل ہے اسلام. اس کو اگر تعصب نہ ہو اس کے اندر، وہ اگر اس کے ماں باپ اس کو اگر پڑھا نہ دے وہ اسلامی کو قبول کرے گا. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے حدیث میں کہا گیا ہے کہ ہر بچے دین فطرت میں پیدا ہوتا ہے اور بعد میں اس کے والدین اس کو گمراہ کرتے ہیں. یہ جو عقیدہ توحید ہے وہ انسان کی فطرت میں داخل ہے، انسان کے نس نس میں بیٹھا ہوا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب انسان خاص طور پہ جب مشرکین کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے، کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو وہ اس وقت بھی اپنے سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی طرف رجوع کر دیتے ہیں. آپ کو ایک بات بتا دوں میں، نریندر مودی ہمارے پردھان منتری 2014 میں الیکشن سے پہلے ایک کلپ وائرل ہوا تھا، وہ بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے. اب سنیے، اب میں جب بات آئی تو میں بتا دیتا ہوں. تو 2014 میں الیکشن سے قبل وہ لیکچر دے رہا تھا، بھاشن دے رہا تھا. بھاشن دیتے دیتے اچانک خاموش ہو گیا. 1-2 منٹ خاموش رہنے کے بعد پھر کہا سما کرنا، آزان ہو رہی. آزان کیا، احترام کیا انہوں نے، اور احترام کر کے انہوں نے اپنے بھاشن کو بند کر دی. کیوں؟ اسے بھی ڈر تھا اللہ کا، اسے بھی احترام تھا اللہ کا. لیکن جب اسے اس چیز سے نجات مل گئی، جب وہاں سے وہ بچ گئے، جب وہ جیت گئے الیکشن کو، پھر بھول گئے، پھر ہندو مسلم شروع کر دیا. گرچہ وہ نہ کرائے ہو، اس کی حکومت میں تو ہوئی، اس کے اشارے میں تو ہوا.
आप देखिए कितनी सारी मस्जिदों को तोड़ा गया। क्यों? अभी मैं आयत पढ़ूंगा आगे। इसलिए कि जब इंसान खास करके जो गैर मुस्लिम है, वो जब मुसीबत में होता है तो उसको एक ही बात समझ में आती है कि इस्लाम के अलावा, अल्लाह के अलावा कोई हमको बचाने वाला नहीं है। मैं इसकी मिसाल भी दूंगा अभी। तो हमको कोई बचाने वाला नहीं है। तो उन्होंने ऐसा किया था, मैं आपको बंद करवा दिया था और बाद में चालू किया। और अभी मैं आपको बता दूं कि वो भी अल्लाह पर ईमान नहीं रखता है, अगर उसको भी अगर डर नहीं है। अभी कुछ दिन पहले मेरे मोबाइल में एक वीडियो आया था कि नरेंद्र मोदी ने के माजार पे जाके चादर चढ़ाया और दुआ करवाया कि 2024 में हम जीत जाए दोबारा। और दुआ भी किया गया उसके लिए। किसी बदबख्त ने दुआ भी की तो वो 2024 में वो जीत जाए। तो उसे भी डर था, वो भी अल्लाह को मानता है, वो भी जानता है कि हमको अगर जिताने वाला कोई है तो वो अल्लाह ही है। यही वजह है ना तो चादर देके भेजवाया। क्यों भेजवाया हो? तो उसे भी पता है। इसकी खुली मिसाल आप देख सकते हैं कि अबू लहब का लड़का उक़बा रज़ियल्लाहु अन्हु, ये कैसे मुसलमान हुए? आप जानते ही हैं। उक़बा रज़ियल्लाहु अन्हु वो काफिरों में से था, मुशरिकों में से था, मुसलमान नहीं हुए थे। जब फतेह मक्का हुआ और जब लोग मुसलमान जब मक्के में फातिहाना दाखिल हुए तो जो वहां पे मुशरिक थे, काफिर थे, उसको भागना पड़ा। वो लोग वहां से भागकर जद्दा चले गए और जद्दा से फिर कश्ती में सवार होकर हबशा रवाना हो रहे थे। जब ये लोग हबशा रवाना हो रहे थे तो कश्ती में सवार थे। जब बीच समंदर में गया तो सख्त तूफान आया और उस तूफान की वजह से वो लोग उस भंवरे में फंस गया और हिचकुले लेने लगे। वो जो कश्ती डगमगाने लगा, डूबने लगा। अब वो लोग परेशान हो गए। उन लोगों को यकीन हो गया कि अब हम बच नहीं सकते। उसमें और भी लोग थे और अकरमा रज़ियल्लाहु अन्हु भी था, इनका अबू लहब का लड़का अकरमा भी था। तो इनको यकीन हो गया कि अब हम इस मुसीबत से, अब ये जो फला बुत है, ये देवी देवता है, ये हमें बचा नहीं सकता। अगर हमें बचा सकता है तो वो खुदा यकता बचा सकता है, वो रब बचा सकता है। लिहाजा तुम उस रब से तुम जो है दुआ करो, तब जाके हम लोग बच सकते हैं। जब उन्होंने ये मशवरा किया, अकरमा रज़ियल्लाहु अन्हु वहीं पे थे, उनकी आंखें खुल गई कि जो रब हमें इस तूफान से बचा सकता है वो दूसरी जगह में भी बचा सकता है, और जो देवी देवता हमें यहाँ पे अकेला छोड़ देना बचाए वो दूसरी जगह में हमारी हिफाजत कैसे करेंगे। लिहाजा अगर हम, उन्होंने दुआ किया, कहा अगर हम यहाँ से बच जाए तो बजाय हबशा के मक्का जाएंगे और वहां जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे हाथ रख के मुसलमान हो जाएंगे। हम जो है हबशा जाने वालों में से नहीं। फिर दुआ की और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही हुआ। वो लोग बच गए, वहां से गए और अकरमा रज़ियल्लाहु अन्हु गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और जाके उनके हाथ पे हाथ रखकर इस्लाम में दाखिल हो गए। तो आप देखिए, यहां भी जब मुसीबत में लोग फंसे तो अल्लाह को याद किया। तो ये जो तौहीद है, ये तौहीद इंसान की फितरत में दाखिल है। यही तो वजह है, तभी तो तौहीद अल्लाह को पुकारा। क्यों अल्लाह को पुकारा था? अभी और भी मिसाल देता, लेकिन टाइम खत्म हो गया। तो अकरमा रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमान हुए क्यों हुए? देखे कि नहीं, उस खुशकी में जाकर, उसमें समुद्र के बीच में बचाने वाला सिर्फ एक अल्लाह है। दूसरी जगहों में देवी देवता हमारा क्या हिफाजत कर सकता है? जब वहां पे नहीं किया है तो वो इस्लाम में दाखिल हो गए। इसलिए कहते हैं कि ये जो तौहीद है वो इंसान की फितरत में दाखिल है। और तौहीद के अलावा जो दूसरी चीजें हैं, जैसे मुश्रिक है, उसका ईमान मुश्रिक की हालत में रहते हुए भी डगमगाता रहता है। वो अपने दीन पर कायम नहीं रहता है। कभी इस मूर्ति के पास गया, कभी उस मूर्ति के पास गया। अगर यहाँ वहां अपनी जरूरत पूरी नहीं हुई तो उसके पास चला गया, उसके पास नहीं पूरी हुई उसके पास चला गया। इधर उधर भटकता रहता है, मुख्तलिफ जगह वो चक्कर लगाता रहता है। लेकिन एक मुवहिद जो होता है, एक जो तौहीद वाले जो होता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह पर भरोसा करता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको बचाता भी है। अब जानते हैं कि अरब में बहुत लोग जो है बुतों की पूजा क्या करते थे, और पूछते रहते थे। उन्हीं में एक बुत था, साद नामी बुत था। उस बुत के पास एक मुश्रिक ने अपने ऊंटों को लेके गया और जाके दुआ की कि हमारे इन ऊंटों में हमारे ऊंटों में तू बरकत डाल। जब ये कहा, दुआ कर रहा था, तो वो जो मूरत बना हुआ था, मूरत के यहाँ पे जो ये चढ़ाया था, कुर्बानी दिया था वो लोग, खून था। तो खून को देखकर जो ऊंट थे वो बिलखने लगे, भाग गए, इधर उधर तितर बितर हो गए। वो इतना गुस्सा हुआ वो आदमी, क्या हम आए थे बरकत की दुआ करने कि हमारे ऊंटों में इजाफा हो, तो और नुकसान हो गया। उन्होंने उस मूर्ति को तोड़ फेंका। और फिर एक वाकया है कि जुल खलसा नामी एक बुत था,
وہ اپنے باپ، اس کے باپ کو کسی نے قتل کر دیا تھا، تو وہ اس بت کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا کہ وہ فال نکالا، فال میں یہ آیا کہ اس کے باپ کے قاتل کو معاف کر دیا جائے۔ جب کہا کہ باپ کے قاتل کو معاف کر دیا جائے تو وہ بڑے غصے میں آیا اور کہا کہ نالائق، اگر تیرے باپ کو کوئی قتل کر دیتا تو تو بھی معاف کر دیتا۔ وہ وہاں سے بھی غصہ ہو کے چلا گیا۔ تو دیکھیے اس کا ایمان برقرار رہا نہیں رہا۔ لیکن وہیں پہ جو ایک مسلمان ہوتا ہے، ایک توحید والے ہوتا ہے، وہ ایمان پر جمے رہتا ہے، ہر حال میں وہ ایمان پر جمے رہتا ہے۔ اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، شاکر رہتا ہے۔ اسے کوئی اگر نعمت پہنچتی ہے تو وہ شاکر ہو جاتا ہے، شکر ادا کرتا ہے۔ اس کی مثال دوں میں، صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ اپنی کتاب گلستہ میں فرماتے ہیں کہ ایک فقیر آدمی ایک جنگل میں رہتا تھا۔ جب وہ جنگل میں رہتا تھا تو اسے ایک شیر نے چیر پھاڑ ڈالا۔ جب چیر پھاڑ ڈالا تو چیرنے کے بعد وہ جو زخم تھا وہ پک گیا اور زیادہ تکلیف ہونے لگا۔ تو ان تکلیفوں میں وہ جزا فضا میں مبتلا ہونے کے بجائے وہ جو ہے اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ الحمدللہ کہتا رہا۔ لوگوں نے کہا کہ تمہیں اتنی تکلیف ہوئی اور تم اللہ اکبر اللہ الحمدللہ کہتے ہو؟ کہتے ہیں کہ الحمدللہ بمعصیتی، کہ الحمدللہ میں نے اس کی اس طرح کے ایک جو ہے انہوں نے فارسی میں لفظ کہا تھا، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، فارسی میں لفظ کہا تھا کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے تکلیف پہنچی، مصیبت پہنچی، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کیا، اللہ کے نافرمانی میں مبتلا نہیں ہوا۔ ایک بہت دلچسپی واقعہ بیان کرتا میں، لیکن ٹائم ختم ہو گیا، 2-3 چیز تھی تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو۔ تو آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو توحید کی حقیقت کو سمجھنے اور سمجھ کر جو ہے توحید پر عمل کرنے اور اسی پہ جمے رہنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔